السلام علیکم پیارے ناظرین۔ احمد ایک کرائے کے مکان میں اپنی ماں اور دو چھوٹی بہنوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی، لیکن والد کے انتقال کے بعد گھر کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ اب وہ پل بیچ کر گھر کا خرچ پورا کرتا تھا۔ ایک دن شہر کے حالات خراب ہو گئے اور تمام ریڑھی والوں کو وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ احمد پریشان ہو کر ایک سنسان جگہ جا کر کھڑا ہونے لگا جہاں رش کم ہوتا تھا۔ وہ ایک درخت کے نیچے کھڑا ہوتا، لیکن شام ہوتے ہی ایک عجیب واقعہ پیش آنے لگا۔ ایک خوبصورت لڑکی نقاب میں اس کی ریڑھی پر آتی، پھل خریدتی اور خاموشی سے چلی جاتی۔ وہ روز شام کو آتی اور خاصی مقدار میں پھل لے جاتی۔ احمد حیران ہوتا کہ یہ لڑکی کون ہے، کہاں سے آتی ہے اور پھل کہاں لے جاتی ہے، کیونکہ جس طرف وہ جاتی تھی وہی قبرستان تھا جس کے بارے میں خوفناک کہانیاں مشہور تھی۔ احمد اس لڑکی میں دلچسپی لینے لگا۔ ایک شام جب وہ آئی تو احمد نے اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی نے اپنی خوبصورت آنکھیں اٹھا کر احمد کی طرف دیکھا اور کہا، میں ایک پرچائی ہوں۔ احمد یہ بات سمجھ نہ سکا اور حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ پھر ایک رات وہ قبرستان سے گزر رہا تھا کہ اسے رونے کی آواز آئی۔ جھاڑیوں کے پیچھے دیکھا تو وہی لڑکی زخمی حالت میں پڑی تھی۔ اس نے کہا، مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ احمد نے سہارا دے کر اسے اٹھایا اور پوچھا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، قبرستان کے پیچھے، میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہوں۔ جب وہ اس کے گھر پہنچا تو وہ خستہ حال کھنڈر جیسی تھی۔ ایک بوڑھی عورت باہر آئی جسے دیکھ کر احمد ڈر گیا۔ وہ جگہ سنسان اور ویران تھی۔ واپس جاتے ہوئے احمد نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو لڑکی مسکرا رہی تھی، لیکن احمد نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ جب وہ اپنی ریڑھی پر واپس آیا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کی ریڑھی جو خالی تھی وہ سرخ سیبوں اور دیگر پھلوں سے بھری ہوئی تھی۔ احمد کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ خوشی خوشی گھر گیا اور اپنی ماں کو پیسے دے دیے۔ اگلے دن جیسے ہی وہ ریڑھی لگا کر کھڑا ہوا، لوگوں کی بھیڑ لگ گئی۔ تمام پھل ہاتھوں ہاتھ بک گئے اور اس کی جیب نوٹوں سے بھر گئی۔ رات کو وہ بچا ہوا پھل اس لڑکی اور اس کی ماں کے لیے لے گیا۔ وہاں آج بھی اندھیرا تھا، لیکن لڑکی روشنی کی طرح سامنے آئی۔ اس نے کہا، میری ماں بیمار تھی، تم بہت اچھے ہو۔ احمد نے اندر جانے سے انکار کیا اور کہا، میں پھر آؤں گا، آج میں بہت خوش ہوں۔ لڑکی نے مسکرا کر کہا، اب تمہیں ہمیشہ خوشیاں ملیں گی، اپنی آنے والی زندگی کا استقبال کرو۔ راستے میں ایک درخت پر لال لال سیب دیکھ کر احمد حیران رہ گیا۔ وہ درخت پہلے اسے کبھی نظر نہ آیا تھا۔ اس نے وہ سارے سیب توڑ کر ریڑھی پر رکھ لیے۔ اس دن بھی اس کی ریڑھی خالی ہو گئی اور جیب نوٹوں سے بھر گئی۔ اب احمد ہر روز وہی درخت سے سیب توڑتا اور بچا ہوا پھل لڑکی کے لیے لے جاتا۔ وہ سمجھتا کہ یہ سیب اسی لڑکی کی دعا سے ہو رہا ہے۔ ایک دن وہ لڑکی کے لیے چوڑیاں، خوشبو اور گجرا لے گیا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ مایوس ہو کر پلٹنے لگا۔ قبرستان کے قریب ایک بوڑھے آدمی نے آواز دی، رک جاؤ، تم اس قبرستان میں کیا کر رہے ہو؟ احمد نے کہا، میں اس گھر میں جاتا ہوں جہاں ایک لڑکی اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ بوڑھا ہنسنے لگا اور کہا، وہ گھر تو برسوں سے ویران ہے، وہاں کوئی نہیں رہتا۔ احمد کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ امید کرتا ہوں آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔